وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہزاروں معصوم پاکستانیوں کی قاتل تنظیم تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دینے کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی نصرت جاوید نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اس پر اعتراض کرنے والوں پر غداری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ جس تنظیم کو آج عام معافی دینے کی بات ہو رہی ہے اس کا نام اخباروں اور ٹی وی میں لینے کی اجازت بھی چند دن پہلے تک میسر نہیں تھی۔ ہمیں سن 2014 سے مسلسل یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان بھارت اور افغانستان کی پالتو تنظیم ہے اور ان دونوں ممالک کے ایما پر پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے بازاروں میں خود کچھ دھماکے کرواتی ہے۔ یہ ہماری فوجی تنصیبات پر بھی حملے کرتی ہے۔ GHQ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ ہمارے ہزاروں افسر اور جوان TTP کی دہشت گرد کارروائیوں میں شہید ہوئے۔ پشاور میں APS اسکول کے سینکڑوں بچوں کی شہادت کے بعد بالآخر اس تنظیم کا قلع کما کرنے کے لیے بھرپور فوجی آپریشن شروع کیا گیا، لیکن اب اچانک ایک انٹرویو میں عمران خان نے تحریک طالبان کو عام معافی دینے کے لیے اس سے مذاکرات کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی اس دیرینہ سوچ کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی جیسے مسائل کا فوجی حل موجود نہیں ہے اور ہتھیار اٹھائے لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے ہی پرامن زندگی کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دو ٹوک اعتراف سے کئی ہفتے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی بھی طالبان سے مذاکرات کا عندیہ دے چکے تھے۔ اب وزیر اعظم کی جانب سے بالآخر تصدیق ہو گئی، جس پر سیاستدان اور مبصر سراپا احتجاج کا ڈھونگ رچانے لگے۔ نصرت جاوید کہتی ہیں کہ ڈھونگ کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا سن 1980 کی دہائی سے جو بھی سرکاری موقف اور حکمت عملی رہی، اس کی تشکیل میں سیاستدانوں نے رتی برابر کردار بھی ادا نہیں کیا تھا۔ سابق سوویت یونین کو افغانستان میں گھیرنے کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقا نے کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ضمن میں ان کی کلیدی حلیف رہیں۔ افغانستان سے سوویت یونین ذلیل و خوار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو جنرل ضیاء اس دنیا میں موجود نہ رہے۔ ان کے بعد آئے سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ افغانستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے دوران تاہم طالبان نمودار ہو گئے۔ ہم نے انہیں امن کا نقیب ٹھہرایا، ان کی معاونت کا فیصلہ کیا۔ 1997 میں وہ کابل پر قابض ہو گئے تو نواز شریف کی دوسری حکومت نے انہیں افغانستان کی جائز حکومت کے طور پر باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد مگر 9/11 ہو گیا۔ نواز شریف کو فارغ کرنے والے جنرل مشرف نے اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان اور القاعدہ کو سزا دینے کے نام پر ایک طویل جنگ لڑی۔ نصرت جاوید کے مطابق عمران خان کا دیرینہ موقف رہا ہے کہ جس تنظیم سے وہ اب مذاکرات کر رہے ہیں وہ در حقیقت رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ اسے گلا تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے ڈالر لینے کی خاطر طالبان سے دغا کیا۔ اسلام کے جانثار طالبان کے خلاف ڈرون جیسے وحشیانہ ہتھیاروں سے لڑی جنگ کے حامی فقط مغرب زدہ لبرل افراد رہے۔ وہ امریکہ اور یورپی ممالک سے گراں قدر رقوم لے کر NGOs بناتے ہیں۔ یہ ادارے کمال مکاری سے پاکستان کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے عورتوں کے حقوق کے بہانے فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام اور اس کی اقدار تباہ کرنے کو تلے بیٹھے ہیں۔ عمران خان کا یہ خیال بھی ہے کہ پاکستان میں طالبان کی حکومت میں ہتھیار اٹھانے والے فقط فروغ اسلام ہی کے خواہاں نہیں تھے، وہ پختون قوم پرست بھی ہیں اور پختون غیروں کے غلام بننے کو کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ امریکہ جیسی سپر پاور 20 برس کی طویل جنگ کے باوجود افغانستان کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانے میں ناکام رہی۔ بالآخر زچ ہو کر دوحہ امن مذاکرات کے ذریعے افغانستان سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ پاکستان نے طالبان کو دوحہ امن مذاکرات میں شرکت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ امریکہ اب افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کر نکل چکا ہے۔ حکومت کو لہٰذا ان کے پاکستانی حامیوں سے بھی مذاکرات کا آغاز کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں دائمی امن قائم ہو، پاکستان استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کی ذاتی پیش قدمی نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ وہ اب سڑکوں پر دھرنے دینے والے اپوزیشن رہنما نہیں رہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ ہماری ریاست کے دائمی اداروں اور خاص طور پر قومی سلامتی کے ذمہ دار افراد سے طویل مشاورت کے بعد منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ میرا اصرار ہے کہ اس تنظیم سے مذاکرات کا فیصلہ عمران خان حکومت کا نہیں بلکہ ریاستی اداروں کا ہے، اور ریاست کی جانب سے ہوئے فیصلے پر اعتراض اٹھانا غداری بھی شمار ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔